پیٹ ظاہر کر دے اور پہلو ظاہر کر دے، تو لباس اس قسم کی ہو کہ سطر کھلے، تو یہ بھی اس میں داخل ہے۔ نمبر 2، سطر تو نہیں کھلتا لیکن لباس ایسی تنگ ہے، بدن پر یوں چسپاں ہے کہ پورے بدن کی عکاسی کرتا ہے اور پورے بدن کا اندازہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کی بت باڈی جو ہے وہ اس طرح ہے۔ تو اس طرح تنگ اگر لباس عورت کے لیے تو یہ بھی حرام ہے، یہ بھی ربا قاصدن فی الدنیا عاریۃ فی الآخرت میں داخل ہے۔ یا لباس چلو کھلی ڈھلی ہے لیکن بات یہ ہے کہ اتنی باریک ہے کہ اسی لباس سے اندر کا جسم نظر آتا ہے، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ تو یہ رب کاشیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ۔ ہاں باقی لباس عورت کے لیے بالخصوص ایسی ہو کہ سطر بھی ظاہر نہ ہو اور سمجھا کہ باریک بھی نہ ہو اور کھلی ڈھلی ہو، تو یہ سنت کے مطابق بھی ہے اور عورت کے لیے جائز بھی ہے۔ بہرحال یہ اس حدیث کی یہ 3 توجیحات ہو سکتی ہیں۔ چوتھی یہ ہے رب کاشیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کہ بعض عورتیں دنیا میں لباس میں ملبوس ہیں لیکن آخرت میں ننگی ہوں گی، یعنی اعمال سے ننگی ہوں گی، کہ دنیا میں کوئی عمل نہیں کیا تو آخرت میں خالی ہاتھ، گویا کہ دنیا میں تو دیکھو لباس والی ہے اور آخرت میں عمل کے لباس سے کیا ہوگی، معروم ہوگی۔ تو بہرحال یہ جو بات ہے، تو یہ جو گفتگو فرمائی، ظاہر بات ہے کہ رات کے ٹائم میں گفتگو فرمائی، تو اس سے معلوم ہے کہ رات کے ٹائم میں علمی بات یا کوئی واعظ کی بات کی جا سکتی ہے۔ اور آگے باب الثمر بالعلم، ویسے ثمر سے جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا کہ رات کی قصہ گوئی سے منع تھی، لیکن امام فرماتے ہیں کہ عشاء کے بعد جو ہے بجائے قصہ گوئی کہ اگر کوئی علمی بات کی جائے، ثمر بالعلم کیا جائے، رات کو جاگا جائے اور جاگنا علمی بات کے ساتھ ہو تو اس کا جواز ہے۔ اور پھر اسی کو بیان کرتے ہیں حدثنا سعید بن عفیر قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن سالم وابي بكر بن سليمان بن ابي حثمة ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، آخری زندگی کی بات ہے، عشاء کی نماز پڑھوائی، جب سلام پھیرا کھڑے ہو گئے، پھر فرمایا ارأیتکم، مجھے ایک بات بتاؤ اس رات کی، اس بات کی خبر دو، یہ بات یہ جو آج والی رات اللہ نے مجھے بتائے، فإن راس مئت سنة منها لا يبقى ممن هو على ظاهر الارض احد، یعنی راس اس رات جب میں گفتگو کر رہا ہوں، میرے گفتگو کے بعد 1 صدی پورا ہونے تک پوری دنیا میں جو انسان موجود ہیں سارے مر جائیں گے۔ میرے اس جملہ بولنے کے 1 منٹ بعد اگر کوئی پیدا ہوا ہو، وہ صدی سے زیادہ رہے تو بھلی رہے، لیکن اس وقت جو دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں یا میرے اس گفتگو کے 1 منٹ پہلے کو پیدا ہوا ہے یا 10 سال پہلے پیدا ہوا ہے، 50 سال پہلے پیدا ہوا ہے، بہرحال اس کلام کے بعد جو مدینے میں لوگ ہیں یا دھرتی خدا کی میں کہیں بھی ہیں تو صدی پوری نہیں ہوگی، اس سے پہلے مر جائیں گے۔ یعنی اللہ کے نبی کو اللہ نے بتا دیا کہ یہ ایک قرن پورا ہوگا، یہ ایک دور پورا ہوگا، اس کے بعد ایک دوسرا قرن شروع ہو جائے گا۔ تو بہرحال اب یہ تو ایک بات اللہ کے نبی نے فرمائی، رات کے وقت میں فرمائی، تو علمی بات تھی، تو اب امام نے ترجمہ اس سے نکالا کہ علمی بات کی قصہ کہانی علمی بات کے ساتھ آدمی کر سکتا ہے۔ رہی بات یہ کہ اس حدیث کی وجہ سے ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا صدی تک کوئی انسان نہیں رہے گا، مر جائیں گے، سوال یہ پیدا ہوتا خضر علیہ السلام کا کیا ہوگا؟ وہ بھی اس ان کلمات کی وجہ سے وہ بھی مر گئے، دنیا میں نہ رہے یا اس وقت بھی زندہ ہیں، تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں خضر علیہ السلام جو ہیں وہ مر چکے ہیں، اور حدیث باب گویا اس کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ دنیا کے کونے میں کہیں بھی کوئی بھی انسانی شکل میں جو بھی ہے صدی تک مر جائے گا، لہذا خضر اب زندہ نہیں۔ امام بخاری یا کچھ حضرات کا یہ کہنا ہے کہ خضر آج بھی زندہ ہے، آج بھی خضر زندہ ہے۔ حدیث باب جو ہے بظاہر یہ اس کے خلاف ہے، لیکن اس کے وہ جوابات تعویلات کرتے ہیں کہ معنی صدی تک بندہ کوئی نہیں رہے گا، معنی اس سے مراد ہے کہ اہل مدینہ کے بارے میں پیشن گوئی ہے، زمین پر دھرتی پر مراد یہ مدینہ والے لوگ صدی تک کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، یا مراد یہ ہے کہ جو لوگ بر میں رہتے ہیں وہ صدی تک ختم ہو جائیں گے۔ خضر علیہ السلام تو باہر میں رہتے ہیں، تو اس طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی میں نہیں آئیں گے،
کیونکہ وہ آسمانوں میں رہتے ہیں. تو لہٰذا اس لیے ان حضرات نے یہ تعویل کر کے، اور کچھ واقعات ایسے ملتے ہیں خضر علیہ السلام کے. ایسا بندہ آیا غیر معروف، اللہ کے نبی سے مل کے چلا گیا، حضرت عمر سے مل کے چلا گیا، کسی اور خلیفے سے مل کے چلا گیا. ایسے واقعات بہت سارے ہیں. لہٰذا دوسرا خیال یہ ہے کہ خضر آج بھی زندہ ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا بیٹا انور شاہ، حج کے موقع میں کوئی اس سے ملا، ماشاءاللہ وہ بھی علمی آدمی تھے. ایک مرتبہ زیارت ہمیں بھی اس کی نصیب ہوئی. ایئرپورٹ پہ آ گئے، کسی نے بتایا، پر ہم بھی بھاگتے گئے، حضرت سے دعا بھی کروائی. تو وہ انور شاہ کے بیٹے تھے. ان سے کسی نے پوچھا کہ خضر زندہ ہے یا مردہ ہے؟ انہوں نے کہا خضر کا نو زندہ ہے، باقی فرد مردہ ہے. اب جواب تم سمجھو، وہ علمی آدمی جواب دے کے چلے گئے. انہوں نے کہا خضر کا نو زندہ ہے، باقی فرد مردہ ہے. تطبیق یوں ہے کہ ایک ہے جیسے انسان کا نو ہے، ایک انسان کا حاضل فرد ہے. ایک بندہ تو مر سکتا ہے لیکن انسانیت تو قیامت تک ہے نا. تو بقول ان کے کہ خضر کسی شخص کا نام نہیں ہے، خضر ایک نو ہے کہ اللہ تعالیٰ گویا کہ خضر کی جگہ خضر اور پیدا کرتے رہتے ہیں. تو خلاصۃ المرام یہ کہ جو اصل خضر اللہ کا نبی تھا وہ تو مر چکا، باقی خضر والا کام کرنے والا تکوینی نبی اس طرح بدلتے رہتے ہیں کہ وہ تکوین سے ان کا واسطہ ہے. تو خضر کا نو زندہ ہے، باقی شخص مردہ ہے. واللہ عالم، حوالہ انہوں نے بھی نہیں دیا. تو بہرحال یہ ایک چیز ہے جو اس پر ایک ضمنی گفتگو تھی جو میں نے عرض کر لی. اور آگے بھی قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ابن عباس بہت بڑے ایک شوقین طالب علم تھے. انہوں نے نبی کی گھر کی زندگی کو نوٹ کرنے کے لیے ارادہ کیا کہ چلو بھلا ایک رات میں گزاروں کہ اللہ کے نبی رات کو عمل کیا کرتے ہیں. کہتے پھر میں نے یہ سوچا کہ میری خالہ ہے بی بی میمونہ، اسی گھر میں جا کر کے آرام کروں. وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اندہا فی لیلتہا، اس رات اتفاق سے باری بھی اسی کی تھی. پھر کہتا رات کا عمل میں نے یہ نوٹ کیا کہ اللہ کے نبی نے عشاء کی نماز پڑھی، نماز عشاء کے بعد گھر میں تشریف لائے، پھر آ کر کے 4 رکعتیں پڑھیں. میں سمجھتا ہوں کہ 4 یہ وہی ہوں گی کہ 2 سنت 2 نفل، باقی وطر نہیں پڑھا اس لیے کہ وطر پھر بعد میں تہجد کے بعد پڑھا کرتے. تو جو ہم 4 رکعتیں مسجد میں پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی وہ 4 رکعتیں گھر میں آ کر کے پڑھا کرتے. اب بھی بہتر تو یہ کہ آدمی گھر میں پڑھے تاکہ گھر کو بھی اپنی عبادت سے زندہ کیا جائے اور منور کیا جائے، آباد کیا جائے. تاہم ہماری سستی کی وجہ سے علماء کہتے ہیں چلو مسجد میں پڑھ لو، ورنہ اصل طریقہ مسنون یہ ہے کہ سنتیں گھر میں جا کر کے پڑھی جائیں. ثم نام، 4 رکعتوں کے بعد تھوڑی سی نیند آ گئی، پھر کھڑے ہو گئے. اور جب کھڑے ہوئے تو دیکھیں نیند سے جب اٹھے